میری شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک روز میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میری ساس اور نند دونوں میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہروں پر غصہ تھا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ ہینا نے مجھے دیکھتے ہی اپنا ہاتھ آگے کیا اور چیخ کر بولی، میرا ہار کہاں ہے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کون سا ہار؟ ہینا نے غصے سے کہا، وہی ہار جو میں نے اپنی الماری میں رکھا تھا۔ تمہارے علاوہ میرے کمرے میں کون آیا تھا؟ میں نے فوراً کہا، میں نے تمہاری الماری کو ہاتھ تک نہیں لگایا، مگر میری ساس نے آگے بڑھ کر میرا بازو پکڑ لیا اور کہا، جھوٹ مت بولو، ہم نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کچھ نہیں لیا، مگر ہینا میری بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ اسی وقت میری ساس نے زور سے میرے بال کھینچے اور بولی، اگر تم نے ہار واپس بھی کر دیا تو پھر بھی تم اس گھر میں 1 منٹ نہیں رہو گی۔ میں نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا اور کہا، آپ لوگ مجھے چور سمجھ رہی ہیں؟ میری ساس نے کہا، ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، تم نے خود ثابت کر دیا ہے۔ ہینا نے کہا، بھائی کو فون کرو، آج اسے سب معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے فوراً حسن کو فون کیا، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے دوبارہ فون کیا، پھر تیسری بار کیا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے کہا کہ کم از کم حسن کے آنے تک مجھے کچھ مت کہیں، مگر میری ساس نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں اس گھر سے ابھی نکلنا ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں گئی تو میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے کپڑے بیگ میں رکھنا شروع کر دیے۔ مجھے یقین تھا کہ حسن ضرور آئے گا اور میری بات سنے گا، کیونکہ ہماری شادی کو صرف 6 ماہ ہوئے تھے اور میں سمجھتی تھی کہ وہ مجھے جانتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ اپنی ماں اور بہن سے پوچھے گا کہ آخر کوئی ثبوت بھی ہے یا نہیں، مگر جب میں کمرے سے باہر آئی تو حسن دروازے پر کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھی اور کہا، حسن آپ آ گئے، مجھے معلوم تھا آپ میری بات ضرور سنیں گے۔ اس نے میری طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ یقین نہیں تھا جس کی مجھے امید تھی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے فوراً کہا، مجھے چور کہا جا رہا ہے، ہینا کا ہار غائب ہے، سب مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں لیا، آپ مجھے جانتے ہیں۔ حسن خاموش رہا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، حسن کچھ بولیں۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تم ہینا کے کمرے میں گئی تھی؟ میں نے کہا، ہاں صفائی کرنے گئی تھی، مگر میں نے کچھ نہیں لیا۔ وہ بولا، پھر ہار کہاں گیا؟ میں نے اسے دیکھا اور کہا، مجھے نہیں معلوم۔ میری ساس نے فوراً کہا، بیٹا دیکھ لیا، اسے کوئی جواب نہیں آتا۔ میں نے حسن کی طرف دیکھ کر کہا، آپ بھی ان کی باتیں مان رہے ہیں؟ حسن نے نظریں چرا لی۔ اسی لمحے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں اس گھر میں اکیلی کھڑی تھی۔ میں نے کہا، اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو میں یہاں نہیں رہوں گی، مگر میں چور بن کر بھی نہیں جاؤں گی۔ میری بات سن کر ہینا نے کہا، تم چور ہو یا نہیں یہ تم خود جانتی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ایک دن تمہیں سچ بولنا پڑے گا۔ ہینا وہ لمحے گھبرا گئی، مگر فوراً نظریں چرا لی۔ میں اس وقت اس کی گھبراہٹ کو سمجھ نہ سکی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر جانے سے پہلے میں نے حسن سے کہا، آپ نے آج میری بات نہیں مانی، مگر یاد رکھنا میں بے قصور ہوں۔ حسن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس گھر سے نکل گئی۔ رات کے وقت میرے پاس ٹھہرنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی۔ میرے والدین کئی سال پہلے دنیا سے جا چکے تھے اور شادی کے بعد میں نے اپنے سسرال کو ہی اپنا گھر سمجھ لیا تھا۔ میں نے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی ایک پرانی سہیلی اقرا کو فون کیا۔ جب اس نے میری آواز سنی تو فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، اقرا کیا میں تمہارے پاس آ سکتی ہوں؟ اس نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر کہا، تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، تم فوراً آؤ۔ میں رات بھر سفر کر کے دوسرے شہر پہنچ گئی۔ اقرا نے مجھے گلے لگایا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے اسے سب بتایا تو وہ غصے سے بولی، تم اس گھر میں واپس نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا، میں واپس نہیں جاؤں گی، مگر میں پھر کہاں جاؤں گی؟ اقرا نے کہا، جب تک تم اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو جاتی تم میرے پاس رہو۔ میں نے چند دن اقرا کے گھر رہنے کے بعد کام تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میرے پاس کوئی خاص تعلیم یا تجربہ نہیں تھا، مگر مجھے شروع سے ہی بیکنگ کا بہت شوق تھا۔ میں نے شادی سے پہلے اپنی ماں سے کیک اور بسکٹ بنانا سیکھا تھا۔ اقرا نے ایک دن کہا، تم کیک بہت اچھا بناتی ہو، تم گھر سے آرڈر کیوں نہیں لیتی؟ میں نے کہا، کون میرے کیک خریدے گا؟ اقرا نے کہا، پہلے میں خریدوں گی، پھر میرے جاننے والے خریدیں گے۔ میں نے ہمت کی اور گھر سے کیک بنانا شروع کر دیا۔ انسٹاگرام پر اپنا پیج بنایا۔ آہستہ آہستہ آن لائن آرڈر آتے گئے۔ پہلے دن 1 آرڈر آیا، پھر 3، اسی طرح میرے آرڈر بڑھتے گئے۔ میں صبح سویرے اٹھتی، آٹا، چینی، انڈے اور دوسری چیزیں خریدتی، پھر سارا دن کچن میں کام کرتی، رات کے وقت کیک تیار کرتی اور صبح گاہکوں کو دے آتی۔ میرے ہاتھوں میں درد رہتا،
مگر جب کوئی کہتا کہ کیک بہت اچھا لگا تو مجھے لگتا کہ شاید میں کچھ کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنی ساری کمائی جمع کرنا شروع کر دی۔ چند ماہ بعد میں نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے لی۔ دکان بہت معمولی تھی مگر میرے لیے وہ نئی زندگی کا آغاز تھی۔ میں نے اس کا نام اپنی ماں کے نام پر رکھا تھا اور ایک چھوٹا سا بورڈ لگایا۔ میں نے خود فرش صاف کیا، خود سامان سجایا، خود پہلا کیک بنایا۔ شروع میں گاہک بہت کم تھے، کئی دن ایسے بھی گزرے جب میں سارا دن بیٹھی رہتی اور صرف ایک کیک فروخت کر پاتی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے نئی چیزیں بنانا سیکھی، شادی کے کیک آرڈر لیے، بچوں کے لیے مختلف ڈیزائن بنائے اور آہستہ آہستہ لوگ میری بیکری کو جاننے لگے۔ 2 سال بعد میری بیکری اتنی چلنے لگی کہ مجھے 2 لڑکیاں کام پر رکھنی پڑی۔ میں نے دوسری دکان بھی لے لی اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی کے محتاج نہیں ہوں۔ مگر حسن کا خیال کبھی کبھی آ بھی جاتا تھا۔ میں خود سے پوچھتی کیا وہ کبھی سوچتا ہوگا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ پھر میں خود اس خیال کو دل سے نکال دیتی کیونکہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے ماضی کو اپنی زندگی پر حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ بہت سال گزر گئے۔ ایک صبح میں بیکری میں کیک سجا رہی تھی کہ میرے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک مرد کی آواز آئی۔ اس نے پوچھا کیا آپ زہرا بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا جی زہرا بول رہی ہوں۔ اس نے کہا میں مرکزی ہسپتال سے بات کر رہا ہوں، آپ کی نند ہینا یہاں داخل ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے، وہ مسلسل آپ کا نام لے رہی ہیں۔ میرے ہاتھ میں پکڑا چاقو رک گیا۔ میں نے کچھ دیر خاموش رہ کر پوچھا ہینا نے میرا نام لیا؟ اس نے کہا جی، وہ خاص طور پر آپ کو بلانا چاہتی ہیں، انہوں نے ہی آپ کا نمبر دیا ہے۔ میں نے فون بند کیا تو اقرا میرے پاس آ گئی۔ اقرا نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا تم وہاں نہیں جاؤ گی، وہ بہت ظالم لوگ ہیں۔ میں نے کہا کیوں اقرا؟ اس نے کہا جس نے تمہاری زندگی برباد کی تم اس کے پاس کیوں جاؤ گی؟ میں نے کہا شاید وہ مر رہی ہے۔ اقرا نے کہا تم اس کی ذمہ دار نہیں ہو۔ میں نے کہا مگر وہ مرنے سے پہلے مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے۔ تو اقرا خاموش ہو گئی۔ میں نے پوری رات سوچا اور اگلی صبح دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے بھر میرے ذہن میں ہینا کا چہرہ مسلسل گھومتا رہا۔ وہی ہینا جس نے مجھے چور کہا تھا اور الزام لگایا تھا، وہی ہینا جس کی وجہ سے میرا شوہر میرے خلاف کھڑا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر میں نے ہینا کا نام بتایا۔ نرس مجھے ایک کمرے میں لے گئی جہاں ہینا بستر پر لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، جسم بہت کمزور پڑ چکا تھا اور سانس لینے میں بھی اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اس کے قریب گئی، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر روئی۔ میں نے کہا تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے سر ہلایا اور بہت مشکل سے کہا زارا مجھے معاف کر دو۔ میں خاموش رہی۔ اس نے کہا میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ رونے لگی اور بولی کیونکہ میں تم سے حسد کرتی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا جب تم اس گھر میں آئی تو بھائی تمہیں بہت چاہتا تھا، امی تمہاری تعریفیں کرنے لگی، تمہیں ہر کام آتا تھا، تم بہت اچھی تھی ہر کام میں، اور مجھے لگتا تھا کہ تم آہستہ آہستہ میرے گھر میں میری جگہ لے رہی ہو۔ میں نے امی کو تمہارے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کہا تم نے اسی لیے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا، اور کہا زارا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پوچھا ہار کہاں ہے؟ ہینا نے روتے ہوئے کہا میں نے خود چھپایا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ بولی میں نے ہار اپنی کتابوں کے پرانے ڈبے میں چھپایا تھا اور پیسے بھی میں نے خود خرچ کیے تھے۔ پھر امی سے کہا تم پر الزام لگا دوں گی۔ میں نے پوچھا امی نے کیا کہا؟ ہینا نے سر جھکا دیا۔ میرے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا ہو۔ میں نے کہا حسن؟ ہینا نے نظریں جھکا لی۔ میں نے دوبارہ پوچھا حسن کو بھی معلوم تھا؟ اس نے بہت دیر بعد کہا ہاں۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا وہ جانتا تھا کہ میں بے قصور ہوں؟ ہینا نے کہا اسے بعد میں معلوم ہوا تھا۔ میں نے کہا پھر اس نے مجھے واپس کیوں نہیں بلایا؟ ہینا نے آنکھوں سے آنسو پونچھے اور کہا کیونکہ امی نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ تمہیں واپس لایا تو وہ اپنی جان لے لیں گی، اور میں نے بھی بھائی سے جھوٹ بولا تھا کہ تم نے مجھے دھمکایا ہے۔ میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ہینا نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور ایک لفافہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ اس نے کہا یہ میں نے 5 سال پہلے لکھا تھا۔ میں نے لفافہ کھولا تو اندر سے ایک کاغذ تھا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا تو میری سانس رک گئی۔ میری نظریں اس پر کیے گئے دستخط پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس میں اعتراف جرم تھا کہ ہار میں نے چرایا ہے اور میرے دستخط تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ جعلی دستخط تھے۔ تب ہینا نے مجھے یاد دلایا کیا آپ کو یاد ہے ایک روز میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے دستخط دیکھنا چاہتی ہوں؟ ہم دونوں نے خالی صفحوں پر دستخط کیے تھے۔ دراصل میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔
میں نے وہ کاغذ چھپا کر رکھ دیا تھا، آپ کے جانے کے بعد بھائی کو دکھایا تھا، اس سے کہا تھا کہ آپ کے اعتراف جرم پر آپ کے دستخط بھی موجود ہیں۔ اسی وقت دروازہ کھلا، حسن اندر آ گیا۔ کئی سال بعد وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں سب معلوم تھا؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے کہا، جواب دو۔ اس نے آہستہ سے کہا، تمہارے جانے کے 2 سال بعد مجھے معلوم ہوا کہ ہینا نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر میں نے انہیں پونچھ لیا۔ میں نے کہا، پھر تم نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے کہا، تم نے اپنی ماں کے لیے اپنی بیوی کی عزت بیچ دی۔ حسن نے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا، تمہیں معلوم ہے اس کے بعد میں نے کتنی راتیں یہ سوچتے ہوئے گزاری کہ شاید مجھ میں خرابی تھی، شاید میں واقعی اس گھر کے قابل نہیں تھی۔ حسن بولا، مجھے ہر دن افسوس ہوا۔ میں نے کہا، تمہارا افسوس میرے ساتھ نہیں تھا حسن، تم نے مجھے کبھی واپس نہیں بلایا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں بہت تلاش کیا۔ میں نے کہا، اگر تم واقعی تلاش کرتے تو میں مل جاتی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ہینا ہمیں دیکھ کر رونے لگی اور بولی، بھابھی، بھائی کو معاف کر دو۔ حسن بھی کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں شرمندہ ہوں، میں کمزور مرد ثابت ہوا، اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکا۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی واپس آ جاؤ، میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کروں گا۔ میں نے کہا، یہ سب ممکن نہیں، کیونکہ تم نے مجھے اس وقت چھوڑا جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور اب جب میں اپنی زندگی خود بنا چکی ہوں تو تم واپس آ گئے۔ وہ بولا کہ میں آج بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، محبت صرف چاہنے کا نام نہیں ہوتی، محبت میں انسان اپنے ساتھی کا ساتھ دیتا ہے، تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے ہینا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں، مگر میں اس دن کو نہیں بھول سکتی۔ ہینا روتے ہوئے بولی، مجھے یہی کافی ہے۔ میں ہسپتال سے واپس اپنے شہر آ گئی، اپنی بیکری میں دوبارہ کام شروع کر دیا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سکون تھا، کیونکہ جن لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، آج وہ سب اپنے منہ سے اپنا جرم اقرار کر رہے تھے، اور آج میں بے قصور ثابت ہو گئی تھی۔ حسن پھر میری بیکری میں مجھ سے ملنے آیا، کہنے لگا، میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا، میں تمہارے گھر سے صرف ایک بیگ لے کر نکلی تھی، آج میرے پاس اپنی بیکری ہے، اپنا کاروبار ہے، اپنی پہچان ہے۔ مجھے اس وقت نہیں سنبھالا جب میں ٹوٹ رہی تھی، اب میں خود کو دوبارہ بنا چکی ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، اگر کبھی ہم دوبارہ ساتھ آئے تو میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو تمہارے گھر کی دہلیز پر کھڑی ہو کر تم سے یقین کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اب میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گی۔ اگر کبھی کسی نے مجھ پر دوبارہ جھوٹا الزام لگایا تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ حسن نے سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، مجھے وقت چاہیے۔ وہ چلا گیا۔ چند ماہ بعد ہینا اور میری ساس رخسانہ بیگم بھی میری بیکری پر آئی۔ میں نے انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی اور پھر ہاتھ جوڑ کر بولی، بیٹی پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے ان کے ہاتھ نیچے کیے اور کہا، آپ کو معاف کر چکی ہوں، مگر میں اپنے ماضی میں واپس نہیں جاؤں گی۔ وہ رونے لگیں۔ میں نے کہا، میں نے اپنے آپ کے گھر سے بہت کچھ کھویا تھا، مگر اسی وقت میں نے خود کو پا لیا۔ وہ خاموشی سے چلی گئیں۔ حسن اور میرے درمیان پھر آہستہ آہستہ بات چیت شروع ہوئی، مگر اس بار میں نے جلدی نہیں کی۔ میں نے اس سے کہا، اگر ہمیں دوبارہ زندگی شروع کرنی ہے تو مجھے تمہارا شوہر بن کر نہیں، بلکہ ایک ایسا انسان چاہیے جو اپنی غلطی ماننے کی ہمت رکھتا ہو۔ حسن نے پہلی بار میری بات سمجھنے کی کوشش کی۔ 1 سال بعد وہ میرے شہر منتقل ہو گیا اور ہم نے اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس بار سب کچھ مختلف تھا۔ میری بیکری میری اپنی تھی، میرے لیے فیصلے میرے اپنے تھے، وہ سب جانتے تھے۔ دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔